مسلمان ہیں، میں پاکستانیوں کو بھی کہوں گا اور انڈینز کو بھی کہوں گا، اس شکل کو یاد رکھیں کہ جب بی جے پی سرکار کے خلاف کانگریس کی پارٹی تھی تب یہ بندہ ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا تھا، اور آج یہی اسد الدین اویسی صاحب جو ہیں اپنی جو وفاداری ہے ہندوستان سے وہ ثابت کرنے کے لیے ملک سے نکلے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے ان تمام بڑوں کی قبروں پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں کہ جنہوں نے ہمارے لیے اس پھول جیسی، جنت جیسی آزاد اسلامی ریاست کا تصور دیکھا اور اس کے لیے جدوجہد کی اور ہمیں حاصل کر کے یہ دیا۔ ہندوستانی مسلمان پوری عمر اپنی وفاداری انڈیا سے ثابت کرتے رہیں گے اور ہندو اس کو بالکل نہیں ماننے کو تیار ہوں گے۔ آپ کو میں ایک چہرہ دکھاتا ہوں، یہ ہے اسد الدین اویسی، یہ چیئرمین ہے MIM، انڈیا کی ایک سیاسی پارٹی ہے جس میں ان کو، بلکہ خود کو اپنے آپ کو وہاں کے مسلمانوں کا جو ہے وہ ریپریزنٹیٹو ثابت کرتے ہیں۔ پوری عمر ان کی پارٹی کو، ان کو بری طرح بلی کیا گیا، بری طرح جب بھی یہ کسی بھی ریئلٹی شو میں، ٹاک شو میں ان کو بلاتے ہیں تو ان سے بد تہذیبی سے ان کے جو ہندو اینکر ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں، بی جے پی بیکڈ اینکر جو ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان کو جو ہے کبھی پاکستان کی حمایت یافتہ کہا گیا، کبھی کچھ، اور آج یہی اسد الدین اویسی صاحب جو ہیں اپنی جو وفاداری ہے ہندوستان سے وہ ثابت کرنے کے لیے ملک سے نکلے ہوئے ہیں، دنیا کے دورے کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ آپریشن سندور کے حق میں، آپریشن سندور کی کامیابی پہ اندازہ کریں، اتنی داڑھی ہے موصوف کی، اور یہ آپریشن سندور کی کامیابی کا چرچا کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ ان کو شرم نہیں آتی ہوگی، سندور۔ یہ وہی انسان ہے کہ جن کو ابھی بھی آپ کہیں کہ آپ جے ماتا کی کہیں، جے ہند کہیں، تو انہوں نے نہیں کہنا، بھارت ماتا کی جے کہیں، انہوں نے نہیں ابھی تک کہنا، لیکن یہ آپریشن سندور کو کامیابی، آپریشن سندور کی کامیابی کے لیے پوری دنیا میں نکلے ہوئے ہیں، انہی بی جے پی کے MNA MPs کے ساتھ۔ جی ہاں، ان کی انڈیا نے تقریباً 33 ممالک کی فہرست بنائی ہے، اس میں تقریباً 60 کے لگ بھگ جو ہیں انہوں نے ڈیفنس اپنے اینالسٹ اور کچھ ان کے جو MNA MP ہوں گے ان کے گروپس بنائے ہیں، 7-8 گروپ بنائے ہیں، جن میں ایک گروپ میں یہ اسد الدین اویسی صاحب ہیں، جن کی ذمہ داری لگائی گئی ہے ان 8-9 گروپ ممبر کی، جن میں یہ اسد الدین اویسی ہیں، ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے سعودی عرب، بحرین، کویت اور الجیریا کی، کہ آپ نے وہاں پر جا کے آپریشن سندور کی کامیابی کے اوپر بات کرنی ہے، اور پاکستان دہشت گردی کی کو سپانسر کر رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے بات کرنی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انڈیا کتنا بوکھلایا ہوا ہے کہ ان کو اتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے ابھی بھی پوری دنیا میں، یہ اپنا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، ہم آپریشن سندور ہم نے کیا اور ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ یعنی کہ یہ AI کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ایک گلوبل ولیج کا دور ہے کہ جس میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں پتہ چل جاتا ہے۔ اس دور میں بھی یہ نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے اپنے ڈیلیگیشن بنا کے پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں، اور وہاں پر جا کے لوگوں سے مل کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیسے ہو آپ، ٹھیک ہو، ہم آپ کو بتانے ہیں کہ ہم جنگ جیت گئے۔ بڑی افسوس والی بات ہے۔ خیر، ان کے جواب میں پھر پاکستان کو بھی ڈیلیگیشن بنانے پڑے، لیکن اتنے نہیں جتنے یہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے جو 2 ڈیلیگیشن ہے وہ چند انہوں نے ممالک میں جانا ہے، لیکن یہ انڈین ہے، یہ ہارے ہوئے ہیں تو ان کو بیچاروں کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اپنے آپریشن سندور اور جنگ جیتنے کے لیے۔ بہرحال اب یہ اسد الدین اویسی جو ہیں پاکستان کے خلاف جو اتنا زہر اگل رہے ہیں، اس میں یہ کچھ آپ کو باتیں بتاؤں کہ جہاں پر جا رہے ہیں یہ آپریشن بنیان مرصوص کے اوپر باتیں غلط کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی پاکستان کی آرمی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی آرمی ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ سعودیہ میں انہوں نے جا کے پاکستان کو فیلڈ سٹیٹ کہا ہے۔ اب جان لیجئے، بلکہ انڈینز بھی اب اس چیز پر مان گئے ہیں، جو کانگریس کی ان کی پارٹی جن کے ہمیشہ وزیر اعظم بنتے تھے، وہ بھی اس وقت جو ہے آپریشن سندور کی مخالفت کر رہے ہیں،
اور کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہ گول اچیو نہیں ہوئے, آپ لوگ کس دنیا میں رہ رہے ہو. وہ ابھی ان سے سوال کر رہے ہیں گورنمنٹ سے, یہ جو راہل گاندھی کی پارٹی ہے, اندرا گاندھی کی پارٹی, یہ ان سے سوال کر رہے ہیں. اور جبکہ یہ جو بے شرم مسلمان, یہ اسد الدین اویسی جیسے ہیں, ان کو اب موقع مل گیا ہے سستی شہرت کا, اور انہوں نے موقع دیکھتے ہوئے کہ ہاں اب شاید مجھے عزت بھی مل جائے گی بی جے پی سرکار میں, ہمیں کوئی عہدے بھی مل جائیں گے بی جے پی سرکار میں, کیونکہ انہوں نے پوری عمر زور لگا کے دیکھ لیا, ان کو کوئی ان کی دال گل نہیں رہی تھی. اب انہوں نے یہی تلوے چاٹنے کی کوشش کی ہے, اور آ کے انہوں نے ان سے جو ہے ہاتھ ملا لیا, اور اب انہی کی ایما پر جو ہے, انہی کے جو لکھے ہوئے جو ڈوزیئر ہیں اس کے مطابق پوری دنیا میں یہ انڈین کے آپریشن سندور کی جو ہے یہ تبلیغ کر رہا ہے. یہ اسد الدین اویسی, یہ جو آنکھیں بند کر کے ڈرامہ کرتا رہتا ہے نا تقریر کرتے ہوئے, یہ وہ انسان ہے. اس کو پوری عمر کوئی سرکاری دورے نہیں ملے, مفت کے دورے نہیں ملے, کوئی لگژری قسم کے دورے نہیں ملے. اب اس نے کہا چلو یار آپریشن سندور کے بنا پر اب ہم مفت کے دورے کر لیں پوری دنیا میں. اندازہ کریں یہ وہ مسلمان ہے. میں پاکستانیوں کو بھی کہوں گا اور انڈینز کو بھی کہوں گا, اس شکل کو یاد رکھیں کہ جب بی جے پی سرکار کے خلاف کانگریس کی پارٹی تھی تب یہ بندہ ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا تھا. اب آپ کو یہ بات بتائیں اسد الدین اویسی صاحب, ہم کوئی فیلڈ سٹیٹ نہیں ہے, ہم آپ لوگوں سے زیادہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ لوگوں سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں, آپ لوگوں سے زیادہ حلال رزق کھا رہے ہیں یہاں پہ. ہمیں کوئی عید الاضحیٰ پر خوف نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سے جانور کی قربانی کرنی ہے اور کون سے جانور کی قربانی نہیں کرنی ہے. ہم اس ریاست میں نہیں رہ رہے کہ جہاں مسجدوں پر آ کے اعلان کیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس عید پر بھی گائے کی قربانی نہیں کرنی, آپ نے صرف چھوٹے جانوروں کی قربانی کرنی. ہم اس ریاست میں نہیں رہ رہے, بلکہ ہمیں کسی چیز کی پابندی نہیں ہے. ہم چھوٹے جانور کی کریں, بڑے کی کریں, جتنے مرضی جانوروں کی کریں, ہمیں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. ہمارے یہاں پر فلموں میں جو ہیرو آتے ہیں نا, چاہے جیسی بھی فلمیں بنتی پاکستان کی, اس میں مسلمان ہی ہیرو ہوتے ہیں. اور آپ جو ہیں اسد الدین اویسی صاحب, آپ کی جو انڈیا میں بالی ووڈ کی موویز بنتی ہیں ان میں مسلمان ہیرو نہیں آتے, ان میں بھی آپ لوگوں کو ہندو ہیرو کو جو ہے اپنا ہیرو بنانا پڑتا ہے. ہمارے یہاں پر ہر مذہب کو ایک جیسی جو ہے عزت دی جاتی ہے. ہمارے عام فورسز میں ہر مذہب کا بندہ جو ہے وہ ترقی پاتا ہے, اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں. ہم اگر مسلمان ہیں, ہمارے یہاں پر عام فورسز میں جو ہیرو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI, اس کے جو ہمارے ہیرو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. آپ ہمیں بتائیں آپ لوگوں کی را میں جو ہے آپ کے مسلمان ہیرو کتنے ہیں؟ ہمیں جو پوری دنیا کے 57 اسلامک ممالک ملتے ہیں, ہمیں وہ برادر اسلامک ممالک کہتے ہیں. ہم ایک برادر اسلامک کنٹری ہیں. آپ لوگوں کو تو یہ شرف بھی حاصل نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی اپنی میڈیا میں یا اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ میں آپ لوگ ویڈیو بنا کے کہو کہ سعودی عرب جو ہے ہمارا اسلامک برادر کنٹری ہے. ہمیں تو الحمدللہ یہ بھی اعزاز حاصل ہے. ہمارے الحمدللہ میزائلوں کے نام بھی اسلامک ہے, اور آپ جو انڈین مسلمان ہیں, آپ انہی میزائلوں کو ہندو نام کو اپنا ہیرو سمجھتے ہو, چاہے وہ برہموس ہوں, چاہے وہ اگنی ہوں, چاہے وہ اسی طرح کے اور ہوں. آپ لوگوں کو تو یہ چیز بھی نصیب میں نہیں ہوئی آپ لوگوں کے. الحمدللہ ہم مسلمانوں کو ہر چیز اسلامی یہاں پر مہیا ہے اور آزادی سے مہیا ہے. ہمارے اوپر کوئی قدغن لگانے والا نہیں ہے, ہمیں کسی مودی کا ڈر نہیں ہے, ہمیں کسی مودی گودی میڈیا کا ڈر نہیں ہے. ہم آزاد, جس طرح قائد اعظم نے ہمیں ریاست دی تھی, ہم اسی طرح اس کو بنا کے گزار رہے ہیں الحمدللہ. میں پھر کہوں گا کہ علامہ اقبال, قائد اعظم اور ہمارے جتنے بڑے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا, اس کا تصور دیا, اس کے لیے جدوجہد کی, قربانیاں دی, ان کی قبر پر کروڑوں بار رحمتیں. آپ اسد الدین اویسی صاحب اپنا روزگار جو ہے نا یہ آپریشن سندور سے چلائیں, اگر چلتا ہے تو ہمیں نہ سکھائیں. مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیں. محمد شمس الزمان. اللہ حافظ.